بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی سورۃ التوبہ ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ پاک کے نزدیک 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان اور زمین کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 ادب والے مہینے ہیں، یہی دین درست ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی اللہ پاک نے جب کائنات کی تخلیق فرمائی تو سال کے 12 مہینے ہی لکھے۔ جب آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی اس وقت سے ہی مہینے 12 ہی ہیں، اور ان مہینوں میں 4 حرمت والے ادب والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے پہلا ذی قعدہ، دوسرا ذوالحجہ، تیسرا محرم اور پھر رجب ہے۔ اب 3 مہینے یعنی ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں تو ساتھ ساتھ آتے ہیں، لیکن رجب جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفصیل بتاتے ہوئے صحیح بخاری حدیث نمبر 7447 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مسلسل ہیں یعنی ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور پھر رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ محرم کا لغوی معنی ہے مقدس، عزت والا، حرام کیا گیا۔ اسے محرم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس مبارک مہینے میں ظلم اور زیادتی کرنا حرام ہے۔ ویسے تو سال کے 12 مہینوں میں ہی ظلم اور زیادتی اور جنگ و جدل حرام ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں خصوصاً اللہ پاک نے ظلم اور زیادتی اور جنگ و جدال کو حرام قرار دیا ہے۔ ہر دور میں ان مہینوں کی تعظیم کی جاتی رہی ہے۔ اسلام سے پہلے غیر مسلم بھی ان 4 مہینوں کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ وہ ان مہینوں میں برائی کے کاموں سے رکے رہتے تھے، لیکن جو اہل مکہ تھے، اہل مکہ ان 3 مہینوں میں، جو پہلے 3 مہینے ہیں یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ان 3 مہینوں میں یہ حج کی سعادت کے لیے بیت اللہ کا رخ کرتے تھے، اور چوتھے مہینے یعنی رجب میں وہ عمرے کے لیے بیت اللہ کا رخ کرتے تھے۔ تو پھر اللہ پاک نے ان 4 مہینوں میں جنگ اور جدل بند کرنے کا بالخصوص حکم فرما دیا، اور تاکہ جو بھی ان مہینوں میں اللہ پاک کے گھر کا رخ کرے وہ اپنے آپ کو محفوظ خیال کرے۔ ان مہینوں میں برائی والے کاموں سے رکنا ہے۔ مشرکین مکہ کا جو اصل کام تھا وہ تو لڑائی جھگڑے کرنا تھا، مار پیٹ کرنا تھا، کیونکہ وہ ایک جنگجو قوم تھی۔ لیکن ان 4 مہینوں میں یعنی ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم،
اور پھر رجب میں لوٹ مار اور قتل و غارت سے باز رہتے تھے، امن اور سکون کے ساتھ یہ مہینے گزارتے تھے۔ لیکن چونکہ ان کے لیے لوٹ مار سے باز رہنا بہت مشکل ہوتا تھا، ان کے لیے جب یہ 3 مہینے آتے تھے، یعنی ذی القعدہ، ذوالحجہ اور محرم، جب یہ ساتھ آ جاتے تھے تو 2 مہینوں کو وہ آگے پیچھے کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سال محرم سفر کے بعد آئے گا، یعنی مہینوں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ اس دور میں مہینوں کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی تھی، اپنی مرضی سے مہینوں کا رد و بدل کر لیا کرتے تھے۔ لیکن جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا تھا، اس سال یہ تینوں مہینے ترتیب میں آ گئے تھے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ذکر صحیح بخاری حدیث نمبر 3197 میں ہے، کہ زمانہ گھوم کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے، یعنی سارے مہینے ترتیب میں آ گئے تھے۔ مہینوں کی گنتی چاند کے حساب سے کی جاتی تھی اور چاند کے حساب سے سال 355 دن کا ہوتا ہے، لیکن جب ہم سورج کے حساب سے مہینے کی ڈیٹس دیکھتے ہیں تو سال 365 دن کا ہوتا ہے، یعنی چاند کے حساب سے جب سال کا حساب لگایا جاتا ہے تو سورج کے مقابلے میں 10 دن کم ہوتا ہے، یعنی 355 دن کا ایک سال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کسی مہینے کو بھی پہلا مہینہ نہیں کہا جاتا تھا، لیکن اب تو ہم محرم کو پہلا اسلامی مہینہ کہتے ہیں نا۔ تو مہینوں کی گنتی پہلے بھی 12 تھی، مگر کوئی پہلا اور آخری مہینہ نہیں تھا۔ جسے چاہتے تھے وہ پہلا مہینہ اور جسے چاہتے تھے دوسرا مان لیتے تھے۔ لیکن کتاب الصادق الامین صفحہ نمبر 282 میں محرم کو اسلامی سال کے پہلے مہینے ہونے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلم سلطنت وسیع ہو گئی تھی، زکوٰۃ اور خراج وغیرہ کا ریکارڈ رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس ریکارڈ کو صحیح رکھنے کے لیے لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ جو ہم خراج وغیرہ لگاتے ہیں، اس کے لیے کوئی سٹارٹنگ اور اینڈنگ منتھ تو ہونا چاہیے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور و فکر کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا، تو سب نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ ہجرت کو اسلامی سال کی ابتدا قرار دیا، کیونکہ مدینہ منورہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا آغاز ماہ ذوالحجہ کی آخر میں ہوا تھا۔ اس کے بعد جو نیا چاند نکلا تھا، جو نیا چاند طلوع ہوا تھا، وہ محرم کا چاند تھا۔ اس لیے اسلامی سال کے آغاز کے لیے ماہ محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ یوں یہ پہلا اسلامی مہینہ بن گیا۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی ہے اور بہت زیادہ فضیلت والا بھی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2755 میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، یعنی رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے، جس میں تہجد اور تراویح وغیرہ آ جاتی ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کو اللہ پاک کا مہینہ فرمایا۔ باقی کسی مہینے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ، لیکن محرم کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کی فضیلت کا پتہ چل جاتا ہے۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ پاک کے ہی ہیں، لیکن اللہ پاک جس مہینے کو چاہیں اپنے ساتھ نسبت دے سکتے ہیں۔ جیسے ساری مساجد اللہ پاک کی ہیں، لیکن مسجد الحرام کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بیت اللہ ہے، یعنی یہ اللہ کا گھر ہے۔
اللہ پاک کی مرضی، وہ جسے چاہیں اپنے ساتھ خاص کر لیں۔ اسی طرح سے محرم کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں بڑا درجہ رکھتے ہیں، ان کا ایک قول کتاب اللطائف المعارف میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں سے افضل اللہ کا مہینہ محرم ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے سال کا آغاز بھی حرمت والے مہینے سے کیا ہے، یعنی محرم سے، اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے پر کیا ہے، یعنی ذوالحجہ سے۔ لہٰذا اللہ کے نزدیک محرم ایک محترم اور ادب والا مہینہ ہے، کیونکہ 12 مہینوں میں سے اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ 4 مہینے زیادہ محترم ہیں، تو ہمیں بھی ان مہینوں کا زیادہ احترام کرنا ہے، ان میں زیادہ نیکیاں کرنی ہیں، برائیوں سے اپنے نفس کو بچانا ہے، صدقہ زیادہ کرنا ہے، نوافل زیادہ پڑھنے ہیں، کسی کو تکلیف دینے والی باتوں سے دور رہنا ہے، ذکر زبان سے زیادہ کرنا ہے، یعنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے، اللہ پاک کو زیادہ سے زیادہ راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور خاص طور پر اس مہینے کی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کا روزہ ضرور رکھنا ہے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور بھی زیادہ سے زیادہ نفل روزے اور نفل نمازیں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں نیکیوں کے اعتبار سے نیا عزم اس نئے سال کی طرح عطا فرمائے، اور اس نئے سال کی طرح ہماری نیکیوں میں بھی اور ہمارے اعمال میں بھی نئی بہار لے کر آئے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔